بسم الله الرحمن الرحيم. عن ربيع بن حراش رضي الله عنه قال انطلقت مع أبي مسعود الأنصاري إلى حذيفة بن يمان رضي الله عنه فقال له أبو مسعود حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا فأما الذي يراه الناس ماء فنار تهرق وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد أضب فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. وقال أبو مسعود وأنا قد سمعته متفق علیہ. انتہا اليوم. ترجمہ و تشریح اور گزشتہ کل کے بہت سے معلومات جو دجال سے متعلق ہے اور کل اس کا بیان نہیں کیا گیا تھا، اس لیے ایک حدیث پر اکتفا کیا ہوں. چونکہ دجال سے متعلق باتیں تو بہت کم ہوتی ہیں، اس لیے پڑھے لکھے لوگ کو بھی یاد نہیں رہتا ہے، اور اس میں سے میں بھی ہوں کہ ہر چیز محفوظ نہیں رہتی، تھوڑی بات یاد رہتی ہے، تھوڑی بات بھول جاتا ہوں. اور ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں بہت سے لوگ، تو اس لیے احتیاط کرتا ہوں بیان کرنے کے لیے کہ جب تک بغیر کتاب دیکھے ہوئے بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کہیں اپنی طرف سے کچھ بڑھ جائے، کوئی گھٹ جائے. تو آپ لوگ غور سے سنیے آج اور یاد رکھیے. ایک حدیث میں ہے کہ کبھی کبھی سنانے والوں سے زیادہ پختہ یاد رکھنے والا سننے والا ہوتا ہے. یہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو ہو سکتا ہے بہت سی بات مجھ سے زیادہ آپ کو یاد رہے. راوی ہے نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دجال کا ذکر کیا، اور بیان کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا انداز کبھی بیان میں اتار، کبھی چڑھاؤ، کبھی اتار، کبھی چڑھاؤ، کبھی اتار، کبھی چڑھاؤ، اس طرح کا بیان تھا. یعنی جیسے سمندر میں موجیں مارتا ہے، کبھی پانی اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کا انداز کچھ اس طرح کا تھا. تو سننے والوں نے یہ سمجھا کہ دجال کہیں یہ کھجور کے پیچھے تو نہیں ہے، کھجور کے جو باغ ہے اسی کے پیچھے تو نہیں ہے. پلیز نزدیک چلے آئیے، اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ جو ہے کوئی پڑھنے والا نماز ہوگا اس کو تکلیف نہیں ہوگی، ہم لوگ آہستہ سے بات کر لیں گے. بہرحال لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ دجال کہیں کھجور کے جو پیچھے باغ ہے اسی کے پیچھے تو نہیں ہے. لہٰذا وہ لوگ ادھر گیا اور دیکھا، کہیں دجال نظر نہیں آیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے انداز سے پتہ چلا. جب وہ لوگ گھوم کے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں سے کچھ سمجھ لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ نے جو بیان کیا دجال کے بارے میں، کہتے ذکرت الدجال غدات، یعنی صبح میں، آج صبح میں جو آپ نے دجال سے متعلق بیان کیا یا کل آپ نے جو بیان کیا، اس میں آپ کے بیان کے انداز اتار چڑھاؤ سے مجھے لگا کہ دجال یہی کھجور کے درختوں کے پیچھے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے علاوہ دوسری چیز سے میں زیادہ ڈرتا ہوں. تم لوگوں کے بارے میں دجال کے علاوہ دوسری چیز سے ڈرتا ہوں. اگر دجال آ جائے اور میں موجود رہوں گا تو میں کافی ہوں دجال کے لیے، لیکن وہ وقت جب میں نہیں رہوں گا اور دجال اس وقت میں آئے گا، ہر آدمی اپنا دفاع کرے گا، ہر آدمی کے اوپر اپنا دفاع کرنا ہے. اور میرے بعد ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ خلیفہ ہے، یعنی ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہ تو مقدمہ ہوا، یہ اصل کہانی سے پہلے کی بات ہوئی. اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال ایک نوجوان ہے، گھنگری والا بال والا ہے، اس کی آنکھ انگور کی طرح بڑی ہے، نکلی ہوئی باہر نکلی ہوئی ہے، اور
اس کی شکل و شباہت عبد العزیٰ بن قطن کی طرح ہے. اس وقت میں اس نام کے کوئی شخص رہا ہوگا. عبد العزیٰ یعنی جاہلیت کا نام ہے، اسلامی نام ایسا نہیں ہوتا ہے. اسلامی معنی عبداللہ ہوتا ہے. عبد العزیٰ، عزیٰ اس زمانے میں نیک صالحین لوگ تھے جس کو لوگ پوجا کرتے تھے اس وقت میں مکہ میں اور عرب میں، تو اس کا نام تھا عزیٰ. تو اس کی طرف نسبت کیا، اللہ کے بجائے عزیٰ کی طرف نسبت کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ نام جو ہے اسلام سے پہلے کا نام ہے، یعنی پرانے لوگوں کا نام ہے اس وقت. تو اس شخص کی شکل و شباہت جو دجال کی بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبد العزیٰ بن قطن کی طرح ہے. تم میں سے جو لوگ بھی پالے اس کو، تو اس کو سورہ کہف کے شروع کے آیات پڑھنا چاہیے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تو یہ آیات 10-15 آیاتیں شروع کی آیت رسول اللہ، محدود تو نہیں کیا یہاں پر کتنی آیت پڑھنا چاہیے، لیکن فرمایا کہ شروع کی آیات پڑھنا چاہیے جب دجال سامنے آ جائے تو. اور آگے فرماتے ہیں یہ یاد رکھنے کے بعد دجال یعنی سورہ کہف کی شروع کی آیت پڑھنے کی ہے، مجھے بھی پہلے معلوم نہیں تھا. بہرحال آگے فرماتے ہیں کہ دجال کہاں سے نکلے گا، تو کہتے ہیں شام اور عراق کے درمیان سے وہ نکلے گا. شام اور عراق کے درمیان میں ایک راستہ ہے، وہاں سے وہ نکلے گا. اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ دائیں بھی فساد پھیلائے گا، بائیں بھی فساد پھیلائے گا، ہر طرف، یعنی وہ کسی کو چین سے نہیں رہنے دے گا. آگے فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا، یعنی جب دجال آ جائے تو گھبرانا نہیں، جم جانا، جم کے رہنا. تو لوگوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول، پہلا سوال ہے صحابہ کا پہلا سوال، اے اللہ کے رسول اس زمین میں کتنا دن رہے گا دجال؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا 40 یومن، 40 روز. یومن کا سنتن، ایک دن ایک سال جیسا ہوگا، اور ایک دن ایک مہینہ جیسا ہوگا، اور ایک دن جمعہ کی طرح ہوگا، اور تمام دن عام دنوں کی طرح ہوگا، تمہارا عام دنوں کی طرح ہوگا. تو دیکھیے ایک دن کی مثال 3 طرح سے دیا ہے. سال بھر کا دن بھی ہوگا، ایک مہینہ کا بھی دن ہوگا، ایک جمعہ کے دن کے مقدار بھی ہوگا، اور باقی دن نارمل ہوگا. تو دوسرا سوال صحابہ نے کیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول کہ اس دن میں جو دن ایک سال کے برابر ہوگا تو ہماری نماز کیسے کافی ہوگی؟ ایک دن کی نماز ہم 5 نماز پڑھیں گے، یہ 5 نماز ایک سال کے لیے کافی ہوگی؟ جو دن تو ایک ہی ہوگا. تو اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا نہیں، تم اس کو اندازہ کر کے پڑھنا، یعنی 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز پڑھنا، پھر باقی دنوں میں باقی وقتوں میں جو ہے اس کی مقدار تعین کر لے، اس وقت کے مقدار کے لحاظ سے تم پڑھتے رہنا. یعنی ایک ہی دن ہے لیکن 5 جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نارمل 5 وقت کی میں کتنے ٹائم آتا ہے اتنے دائرے میں تم 5 وقت کی نماز پڑھنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا. ایک مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جن ملکوں میں بڑی رات ہوتی ہے اور بڑا دن ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا. یہ مسئلہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے آدمی کو سعودی عرب کے مفتی اعظم سے ابن باز سے پوچھتے ہوئے کتاب میں لکھا ہوا ہے یہی مسئلہ. آگے چلتا ہوں. پھر تیسرا سوال ہے نا، اب تیسرا سوال صحابہ نے یہ کیا کہ اے اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنا تیزی سے چلے گا، یعنی کتنا اس کی فاسٹ رفتار ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل غیث استدرجتہ الریاح، وہ بادل جس کو ہوا پیچھے سے دھکا دیتی لے کے جاتا ہو، یعنی یہ اسپیڈ کی کیفیت بتایا رسول اللہ. دیکھیں نا بادل ابھی امریکہ میں ہے، ابھی یہاں جاتا ہے، ابھی یہاں ہے، ابھی چلا گیا ہندوستان میں. تو بادل کی سب سے بڑی اسپیڈ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا یہ ہے، جس کے پیچھے ہوا طوفانی ہوا ہو اس کو لے کے اڑ جائے، تو اتنی اسپیڈ سے وہ چلے گا بادلوں کی طرح. یہ 3 سوال کا جواب ہو گیا. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے بھی یہ 3 سوال ایک طرف سے یاد نہیں لگے، آگے پیچھے ہو جائے، لیکن ابھی پڑھتے جا رہا ہوں. فیاتی علی القوم،
پھر وہ کسی قوم پر آئے گا، کسی گاؤں والے پر، کسی بستی والوں پر آئے گا، ان کو پکارے گا کہ تم ہم پر ایمان لے آؤ، تو لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور ان کی ساری بات مان لیں گے۔ پھر وہ دجال آسمان کو حکم دے گا کہ تم پانی برساؤ، تو بارش بھی ہوگی۔ پھر زمین کو حکم دے گا کہ پودے اگاؤ، تو پودے بھی اگیں گے۔ پھر وہ جانور جو باہر شہر سے باہر چرتے ہوں گے جانور، وہ شام کو اپنے گھر آئیں گے تو اس کا کوہان بہت اونچا ہوگا۔ اب کوہان تو صرف اونٹ کا اونچا ہوتا ہے، تو اس کا کوہان بہت اونچا ہو جائے گا شام کو آئے گا تو، اور اس کے تھن جو ہے دودھ کے بہت بڑے ہو جائیں گے، اور اس کے جو ہے کونکھ پیٹ جو ہے بہت پھیل جائے گا۔ یہ بات بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس قوم کی بات ہے جس قوم کے لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے، اور اس کے آمنا صدقنا اس کو کہیں گے، اس کو اللہ مان لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی صفت بیان کیا کہ پانی بھی برسائے گا، زمین سے غلے بھی اگائے گا، اور جانوروں کی حالات بھی بدل جائیں گے۔ اب اس قوم کی بات چل رہا ہوں، دوسری قوم کے بارے میں۔ اب اس قوم پر بھی آئے گا وہ، جہاں کے لوگوں کو دعوت دے گا کہ اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ لوگ ٹھکرا دیں گے ان کی بات کو، اس کی بات پر نہیں آئیں گے۔ اور جب وہ لوگ واپس آئے گا وہاں سے دجال کے پاس سے، اور جب صبح ہوگی تو ان کے مال اموال جتنے ان کے پاس تھے سب ختم ہو جائے گا، اور زمین چٹیل میدان ہو جائے گی۔ یہ ایمان والوں کے ایریا میں، جو لوگ اس پر ایمان نہیں لائے گا، اس کی مخالفت میں بولے گا، اس کا یہ حال ہوگا۔ پھر وہ ایک چٹیل میدان کی طرف جائے گا، یعنی دجال چٹیل میدان کو کہے گا کہ تمہارے اندر جتنے خزانے ہیں وہ خزانے نکالو۔ وہ سارے خزانے زمین سے نکل کے باہر آ جائیں گے۔ کیسے؟ اور اس دجال کے پیچھے خزانہ، چاندی سونا ہیرے جواہرات، سارے خزانے زمین کے دجال کے پیچھے چلے گا۔ جیسے کہ شہد کی رانی ہو اور اس کے پیچھے سارے شہد دیوانے ہوتے ہیں، ویسے اس کے پیچھے چلتا رہے گا۔ دیکھیے یہاں ایک لفظ ہے کہ یعاصیب النحل، یہ مشکل، کل جو ہے میں کچھ الفاظ پڑھا تھا، اس میں آج بھی موقع ملے گا تو بہت مشکل الفاظ اس میں استعمال ہوا ہے، عام لوگوں کے سمجھنے کے الفاظ نہیں ہیں۔ چلتے ہیں آگے۔ پھر دجال، یہ یہاں تک ہوا ان لوگوں کی بات جو لوگ انکار کر دیں گے، اور پھر وہ خزانے کو زمین کو حکم دے گا، یہ ایسا ہوگا۔ آگے کہتا ہے کہ دجال ایک شخص کو بلائے گا، جو شخص یعنی بھرا جوان ہوتا ہے، ایک جوانی آتی ہے، اس پہ صحت بھی اچھی ہوتی ہے، نکھار بھی آتا ہے، تو بڑی جوانی والا شخص آئے گا، اور اس کو گردن سے اڑا دے گا، اس کے تلوار سے گردن اس کی اڑا دے گا، اور پھر اس کو 2 ٹکڑے کر دے گا۔ جس طرح سے جان بوجھ کر تیر مارا جاتا ہے کسی کو اور مار دیا جاتا ہے، اس طرح سے اس کو مارے گا نشانہ بنا کر کے، چونکہ ایسا لفظ لکھا ہے اس لیے میں بول رہا ہوں۔ پھر اس کو بلائے گا، مردہ کو، جس کو گردن کاٹ دیا ہوگا، جس کو مار دیا ہوگا، اس کو دوبارہ اٹھائے گا، اٹھو، اس کو پکارے گا۔ پھر وہ زندہ ہو کر اس کی طرف جائے گا، اور اس کے چہرے کھلکھلاتے ہوئے ہوں گے، ہنستے ہوئے ہوں گے، حساس بساس انسان ہوگا۔ یہ کیفیت ہوگی۔ یہ دجال کا آخری وقت ہے، دجال کا یہ آخری وقت ہے کہ ایک نوجوان، صحت مند نوجوان کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر کے اس کو کہے گا میرے طرف آؤ، وہ آئے گا ہنستے کھیلتے بہت۔ یہ اس کا آخری مرحلہ ہے۔ تو یہ چند بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ دجال کے بارے میں، اور بہت سی باتیں دوسری حدیث میں آئیں گی۔ یہاں پر اس حدیث میں اتنی بات آئی ہے، بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ایک جگہ رکا ہوں، فرسٹ اسٹینڈ ہے یہ۔ آگے چلتا ہوں۔ آگے ہے اسی حالت میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ دمشق کے مشرقی سفید مینارہ کے نزدیک وہ نازل ہوں گے،
اور وہ زرد رنگ کے سبز رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ہوں گے، زرد نہیں سبز رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ہوں گے، اور دمشق ابھی ہے دمشق کے مشرقی سفید کنارے پر نازل ہوں گے۔ اور آگے چلتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دونوں ہاتھ دو فرشتے کے کندھے پر ہوں گے، اس طرح سے نازل ہوں گے۔ جب سر نیچے کریں گے تو یعنی پانی کے قطرات گریں گے، اور جب سر اوپر کریں گے تو پانی کے قطرے لولو و مرجان اور بہترین ہیروں کی طرح یعنی چمکدار نکلیں گے، گریں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اور کوئی کافر جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی سانس پہنچے گی وہ کافر زندہ نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی، یہ لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ جہاں تک ان کے سانس کی جو آواز ہے نا، حرکت، اس سے جو ہے کافر مر جائے گا۔ سانس کی جو پہنچ ہے جہاں تک نظر دیکھ سکتی ہے وہاں تک کے کافر مر جائیں گے۔ اب اس مقام پر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال، عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے، اور اس مقام کا نام لکھا ہے باب لد۔ باب تو من دروازہ، لد ایک جگہ ہے، اس دروازے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم پر آئیں گے جس کو اللہ تعالیٰ دجال کے شر سے محفوظ رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے چہرے پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کے اللہ کے یہاں اونچے درجات کے بارے میں بتائیں گے کہ جنت میں تمہیں اللہ تعالیٰ یہ درجہ دے گا۔ اسی حال میں، اسی دوران اللہ تبارک تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کریں گے کہ ایک ایسی قوم میں نے نکالا ہے، ایک ایسی قوم پیدا کیا ہے جس کو کوئی طاقت قتل نہیں کر سکتی ہے۔ تشریح یہاں نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ خبر دے گا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم ایسی قوم بھی پیدا کی ہیں جس کو کوئی شخص قتل نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کو دبا نہیں سکتا ہے۔ اب جو ہے آپ ہماری قوم کو، سارے لوگوں کو طور پہاڑ پر لے جاؤ۔ وہ سب لوگ کو طور پہاڑ پر لے جائیں گے۔ یہ تو طور پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو نکالے گا۔ قرآن میں ہے، یہاں پر وہی لفظ لکھا ہے کہ ہر اونچی جگہ سے ڈھلائی کی طرف جو آتا ہے آدمی تو کتنا تیزی سے آتا ہے، اسی کیفیت سے دجال آئے گا۔ دجال نہیں، یہ یاجوج و ماجوج آئے گا۔ تو کہتے ہیں یاجوج و ماجوج کے پہلا گروپ جو آئے گا وہ بحیرہ طبریہ ایک سمندر کا نہیں، اس کو خلیج کہیے، تو اس خلیج سمندر کا کنارے کا حصہ یا کوئی چھوٹا علاقہ ہوگا سمندر کا، کہتے ہیں اس جگہ پر جب وہ اس کا کیا نام ہے یاجوج و ماجوج کا پہلا گروپ جو آئے گا تو اس کے سارے پانی وہ پی لے گا۔ پھر دوسرا گروپ آئے گا تو وہ لوگ کہنے لگا کہ یہاں پر تو کبھی پانی ہوا کرتا تھا، تو یعنی اس کو دوسرے گروپ کو پانی نہیں ملے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو پہاڑ کے اوپر پر ہوں گے۔ اس وقت مال مویشی گائے کی ایک سر، یعنی ایک گائے سمجھو، سر کا لفظ لکھا ہے یہاں پر کہ ایک بیل کا سر، یا ایک بیل سمجھیے، ایک بیل اس وقت دنیا میں 1000 سونے کا جو دینار ہوتا ہے اس سے زیادہ قیمتی مانا جائے گا۔ یعنی
کس حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا؟ آج کی دنیا میں جو 1000 دینار ہے اس سے زیادہ قیمتی ایک جانور ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سب اللہ کی طرف رجوع کریں گے، دعا کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر دعا کریں گے، کس کے خلاف؟ یاجوج ماجوج کے خلاف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کے گردن پر ایک تھوڑا سا کیڑا ڈال دے گا۔ وہ کیڑا صبح ہوتے ہوئے اس سارے یاجوج ماجوج کو جیسے یعنی وبا آتا ہے مچھلیوں میں، سب مر جاتا ہے، ایک طرف سے ڈال دو تو دیکھو جہاں تک نظر آتی ہے مچھلیاں نظر آتی ہے، ویسے ہی یاجوج ماجوج کا حال ہوگا۔ پورے پرندے یعنی شکار ہو کر کے مر کر کے پڑا رہے گا۔ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یہ یاجوج ماجوج مردہ نہیں ہوں گے، ہر جگہ وہی ملے گا، لیکن اس کی بو مہک سے یعنی بہت پریشان ہوگا لوگ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرندہ کو بھیجے گا اوپر سے، وہ پرندہ بختی اونٹ کے گردن کے برابر ہوگا، یعنی ایک پرندہ، اب پرندہ کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے، اس سے بڑا تو نہیں ہوتا ہے۔ تو بختی اونٹ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے گردن کے برابر کا ایک چڑیا ہوگی، وہ چڑیا کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا۔ یہ ان سارے یاجوج ماجوج کے مردے کو اٹھا کر لے جائیں گے اور اللہ جس طرح جہاں چاہے گا وہاں اس کو پہنچا دے گا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا، اور اس بارش میں کوئی علاقہ، کوئی گھر چھوٹا پختہ غیر پختہ نہیں ہوگا، مگر وہ بارش ہر جگہ پہنچے گی اور پوری سرزمین کو پاک کر کے رکھ دے گی۔ اور پاک ایسا صاف جیسا کہ ایک چٹان ہے، پختہ چٹان ہے جس پہ کچھ نہیں، ایک چٹان ہو اس پر آپ کو مٹی یا گرد و غبار تھوڑا بیٹھتا ہے لیکن پھر بھی نظر نہیں آتا جلدی سے، اس طرح کے صاف ہو جائے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پھل پودے آپ نکالو، یعنی پہلے کے تو مردہ گند تھا، اس کے مردے کی وجہ سے، دجال کے مردوں کی وجہ سے، دجال نہیں یاجوج ماجوج، اب اس کی صفائی کے بعد اب زمین سے پیداوار نکلے گا۔ اور کہا جائے گا زمین کو، یہ کون کہے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کہے گا یا کون کہے گا؟ ثم یقال لی، کہا جائے گا، کہنے والا معلوم نہیں کون، اللہ تعالیٰ کہیں گے، فرشتے کہیں گے، انبیاء علیہ السلام کہیں گے، معلوم نہیں، کہ کہا جائے گا زمین سے کہ بیتی صبرک وردی برکاتک، تمہارے پاس جو برکات اچھائیاں ہیں وہ زمین میں، جو اچھے غذا وغیرہ وغیرہ، اچھے پھل، وہ سارے دوبارہ زمین میں آ جائے گی۔ کہتے ہیں فیومئذ، اب ایک نئی بات بتا رہے ہیں، کہ عجیب بات بتا رہے ہیں آگے، فیومئذ تاکل العصابۃ من الرمان، کہ اس دن ایک بڑی جماعت مل کر کے بھی ایک انار کو نہیں کھا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس انار کے ایک چھلکے کے نیچے کہ سارے لوگ سایہ میں رہیں گے، انار کے ایک چھلکا کے نیچے سارے لوگ اس کے سائے میں ہوں گے۔ اور تھوڑے سے دودھ میں جو برکت ہوگی، کہتے ہیں کہ اونٹ کے دودھ میں، ایک تھوڑے سے دودھ میں جو برکت ہوگی، جو ایک لوگوں کی بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ اسی طرح گائے کے دودھ میں اتنا زیادہ برکت ہوگی کہ بہت سے لوگوں، ایک قبیلہ کے لوگ، پہلے تھا بہت سے لوگ، اب ہے پہلے تو اونٹ کے دودھ تھا، تو اونٹ کے دودھ میں بے شمار لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور آگے کہا گائے کے دودھ میں ایک قبیلہ کے لوگ استفادہ کریں گے۔ قبیلہ تو اس سے چھوٹا ہوتا ہے نا، یعنی 200 گاؤں کا، 2000 گاؤں کا، اس سے بڑا تو نہیں ہوگا، اتنا ہی ہوگا۔ اب آتے ہیں، اور بکری کے دودھ کافی ہوگا ایک قبیلے کے، چھوٹا قبیلہ ہوتا ہے نا، قبیلہ کا چھوٹا قبیلہ، بچہ قبیلہ، اس کے لیے، جس کو عربی میں کہا فخذ بولا جاتا ہے، قبیلہ سے چھوٹا۔ کہتے ہیں یہاں تو خوشحال ہو گیا، لوگ اچھے حالات میں آ گئے، خوشحالی ہو گئی، یعنی
یعنی مالے مال ہو گیا، ہر طرح کھانے پینے کے ہر چیز فراوانی سے ملنے لگی۔ اب کیا ہوگا؟ آگے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے ہی حالت میں اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا۔ وہ پاکیزہ ہوا انسان کے بغل کے نیچے سے آئے گا، انسان کو وہ ہوا لگے گی۔ پھر کیا ہوگا کہ سارے مومن اور سارے مسلمان سب کی روح قبض ہو جائے گی، سارے مسلم مر جائیں گے، اور اس وقت صرف اور صرف اشرار الناس، دنیا کے کمینے ترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اور وہ لوگ، ایک لفظ دیکھتا ہوں اس کا معنی کیا مفہوم انہوں نے لیا ہے، تھوڑا سا رہ گیا ہے، گھبرائیے نہیں۔ لا حول ولا قوت، اسی لیے نہیں مجھے سمجھ میں آیا۔ کہتے ہیں یتحارجون فیہا تحارج الحمر، کہتے ہیں یہ کمینہ ترین جو لوگ رہ جائیں گے یہ عورتوں سے ایسے زنا کریں گے روڈ پر جیسے کہ گدھے۔ یہ لفظ مشکل لفظ ہے، اس لیے میں نے معنی دیکھا اس کا۔ آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلیہم تقوم الساعہ، اسی اشرار القوم پر قیامت قائم ہوگی۔ یعنی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ پہلے روح قبضہ کر لے گا، وہ اچھی ایک پاکیزہ روح سے یعنی ہوا کے ذریعے سے، تو رہ جائیں کمینے لوگ۔ تو اس وقت کی حالت جو بتایا، یہ الفاظ سب ہم لوگوں کو عام عربیوں میں نہیں استعمال ہوتی ہے، اس لیے مجھے معنی دیکھنا پڑا۔ بہرحال معنی یہ ہے کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح عورتوں کے ساتھ زنا کریں گے عام روڈوں پر، اور اسی پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ روایت جو نقل کی ہے پوری، یہ ہے مسلم شریف کی روایت۔ تو اس کے علاوہ اور بھی آج جو میں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ کیا نہیں ہوں، چھوڑ دیا ہوں، کل ترجمے کے ذیل میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ تو ایک حدیث کا ترجمہ یہ ہے گزرا۔ تو اس میں اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو ان اشرار قوم سے بچائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں جو لوگ مجبور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، اور جو کمزور ہیں ان کو کمزوری عطا فرمائے، اور جو جس محتاج میں پڑے، جس پریشانی میں پڑے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المنصورات والملح، باب حادث الدجال واشراط الساعة وغيرها۔ عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظننا في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننا في طائفة النخل، فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيزه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامروا حجيج نفسي والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطت عينه قافية كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاص يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا
قلنا یا رسول اللہ وما لبسه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا اقدروا له قدره قلنا يا رسول الله وما إسراعوه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم صارحتهم أطول ما كان ضرع وأسبغه زروعا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسب النخل ثم يدعو رجلا ممتلثا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتحلل وجهه ويضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفع تحدر منه جمان كاللولو فلا يحل لكافر أن يحد ريح نفسه إلا مات فلا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوما قد عصمهم الله منهم فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام إنه قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون ومن كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى فيرسل الله تعالى عليهم النغاف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ثم يحبط نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبرا إلا ملاه زحمهم ونطنهم فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرهم حيث ما شاء الله ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مطر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بحقها ويستظلون بقهفها
ويبارك في الرسل يبارك في الرسل حتى إن اللقح من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقح من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتحارجون فيها تحارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم. بعض کلمات مشکلة ترجمته: قوله خلت بين الشام والعراق معناه طريقا بينهما، وقوله عاصى بالعين المهملة والثاء المسلمة مثلثة والعيس أشد الفساد، والذرة بضم الظال المعجمة وهو عالي الأسنمة، وهو جمع ذروة بضم الظال وكسرها. اليعاسيب ذكور النحل، والجزلتين قطعتين. الغرض الهدف الذي يرمى إليه بالنشاب، أي يرميه رمية كرمي النشاب إلى الهدف. المهروة، هذه كلمات مشكلة. المهرودة بالذال المحملة والمعجمة، وهي الثوب المصبوغ. قوله لا يدان أي لا طاقة، أو قوله النغف معناه دود. فرسا جمع فريس وهو القتيل. الزلقة بفتح الزاء واللام وبالقاف، وروي الزلفة بضم الزاء وإسكان اللام وبالفاء وهي المرأة. والعصابة الجماعة. الرسل بكسر الراء اللبن، واللقحة اللبون، والفئام بكسر الفاء وبعدها همزة ممدودة الجماعة، والفخذ من الناس دون القبيلة. انتهى اليوم. یہ دجال کے آنے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول وغیرہ سے متعلق باتیں ہیں. یہ لمبی باتیں ہیں تو مناسب ہے کہ اس کا ترجمہ تشریح دوسری مجلس میں سنتے ہیں. کیا خیال؟ کیونکہ لمبی بات ہے تو آج کی بات چھوڑ دیتے ہیں. کل انشاءاللہ 2-4 جملہ پڑھ کر کے میں صرف وہ ترجمہ تشریح کر دوں گا. تو آج کی مجلس کو یہیں ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ربیع بن حراش رضی اللہ عنہ قال انطلقت مع ابی مسعود الانصاری الى حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فقال له ابو مسعود حدثني ما سمعت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تهرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد أضب، فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. وقال ابو مسعود وانا قد سمعته متفق علیہ. انتہى اليوم. ترجمہ و تشریح اور گزشتہ کل کے بہت سے معلومات جو دجال سے متعلق ہے اور کل اس کا بیان نہیں کیا گیا تھا، اس لیے ایک حدیث پر اکتفا کیا ہوں. چونکہ دجال سے متعلق باتیں تو بہت کم ہوتی ہیں، اس لیے پڑھے لکھے لوگ کو بھی یاد نہیں رہتا ہے، اور اس میں سے میں بھی ہوں کہ ہر چیز محفوظ نہیں رہتی. تھوڑی بات یاد رہتی ہے، تھوڑی بات بھول جاتا ہوں.
اور ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں بہت سے لوگ، تو اس لیے احتیاط کرتا ہوں بیان کرنے کے لیے کہ جب تک بغیر کتاب دیکھے ہوئے بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کہیں اپنی طرف سے کچھ بڑھ جائے، کوئی گھٹ جائے. تو آپ لوگ غور سے سنیے آج اور یاد رکھیے. ایک حدیث میں ہے کہ کبھی کبھی سنانے والوں سے زیادہ پختہ یاد رکھنے والا سننے والا ہوتا ہے. یہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو ہو سکتا ہے بہت سی بات مجھ سے زیادہ آپ کو یاد رہے. راوی ہے نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دجال کا ذکر کیا، اور بیان کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا انداز کبھی بیان میں اتار، کبھی چڑھاؤ، کبھی اتار، کبھی چڑھاؤ، کبھی اتار، کبھی چڑھاؤ، اس طرح کا بیان تھا. یعنی جیسے سمندر میں موجیں مارتا ہے، کبھی پانی اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کا انداز کچھ اس طرح کا تھا. تو سننے والوں نے یہ سمجھا کہ دجال کہیں یہ کھجور کے پیچھے تو نہیں ہے، کھجور کے جو باغ ہے اسی کے پیچھے تو نہیں ہے. پلیز نزدیک چلے آئیے، اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ جو ہے کوئی پڑھنے والا نماز ہوگا اس کو تکلیف نہیں ہوگی، ہم لوگ آہستہ سے بات کر لیں گے. بہرحال لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ دجال کہیں کھجور کے جو پیچھے باغ ہے اسی کے پیچھے تو نہیں ہے. لہٰذا وہ لوگ ادھر گیا اور دیکھا، کہیں دجال نظر نہیں آیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے انداز سے پتہ چلا. جب وہ لوگ گھوم کے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں سے کچھ سمجھ لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ نے جو بیان کیا دجال کے بارے میں، کہتے ذکرت الدجال غدات، یعنی صبح میں، آج صبح میں جو آپ نے دجال سے متعلق بیان کیا یا کل آپ نے جو بیان کیا، اس میں آپ کے بیان کے انداز اتار چڑھاؤ سے مجھے لگا کہ دجال یہیں کھجور کے درختوں کے پیچھے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے علاوہ دوسری چیز سے میں زیادہ ڈرتا ہوں. تم لوگوں کے بارے میں دجال کے علاوہ دوسری چیز سے ڈرتا ہوں. اگر دجال آ جائے اور میں موجود رہوں گا تو میں کافی ہوں دجال کے لیے، لیکن وہ وقت جب میں نہیں رہوں گا اور دجال اس وقت میں آئے گا، ہر آدمی اپنا دفاع کرے گا، ہر آدمی کے اوپر اپنا دفاع کرنا ہے. اور میرے بعد ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ خلیفہ ہے، یعنی ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہ تو مقدمہ ہوا، یہ اصل کہانی سے پہلے کی بات ہوئی. اب آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال ایک نوجوان ہے، گھنگریالا بال والا ہے، اس کی آنکھ انگور کی طرح بڑی ہے، نکلی ہوئی باہر نکلی ہوئی ہے، اور اس کی شکل و شباہت عبد العزیٰ بن قطن کی طرح ہے. اس وقت میں اس نام کے کوئی شخص رہا ہوگا. عبد العزیٰ یعنی جاہلیت کا نام ہے، اسلامی نام ایسا نہیں ہوتا ہے. اسلامی معنی عبداللہ ہوتا ہے. عبد العزیٰ، عزیٰ اس زمانے میں نیک صالحین لوگ تھے جس کو لوگ پوجا کرتے تھے اس وقت میں مکہ میں اور عرب میں، تو اس کا نام تھا عزیٰ. تو اس کی طرف نسبت کیا، اللہ کے بجائے عزیٰ کی طرف نسبت کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ نام جو ہے اسلام سے پہلے کا نام ہے، یعنی پرانے لوگوں کا نام ہے اس وقت. تو اس شخص کی شکل و شباہت جو دجال کی بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبد العزیٰ بن قطن کی طرح ہے. تم میں سے جو لوگ بھی پالے اس کو، تو اس کو سورہ کہف کے شروع کے آیات پڑھنا چاہیے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہ آیات 10-15 آیاتیں شروع کی آیت رسول اللہ محدود تو نہیں کیا یہاں پر کتنی آیت پڑھنا چاہیے، لیکن فرمایا کہ شروع کی آیت پڑھنا چاہیے جب دجال سامنے آ جائے تو. اور آگے فرماتے ہیں یہ یاد رکھنے کے بعد دجال یعنی سورہ کہف کی شروع کی آیت پڑھنے کی ہے، مجھے بھی پہلے معلوم نہیں تھا. بہرحال آگے فرماتے ہیں کہ دجال کہاں سے نکلے گا، تو کہتے ہیں شام اور عراق کے درمیان سے وہ نکلے گا. شام اور عراق کے درمیان میں ایک راستہ ہے، وہاں سے وہ نکلے گا.
اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ دائیں بھی فساد پھیلائے گا، بائیں بھی فساد پھیلائے گا، ہر طرف، یعنی وہ کسی کو چین سے نہیں رہنے دے گا۔ آگے فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا، یعنی جب دجال آ جائے تو گھبرانا نہیں، جم جانا، جم کے رہنا۔ تو لوگوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول، پہلا سوال ہے صحابہ کا، پہلا سوال، اے اللہ کے رسول اس زمین میں کتنا دن رہے گا دجال؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا 40 یومن، 40 روز، یومن کا سنتن، ایک دن ایک سال جیسا ہوگا، اور ایک مہینہ، ایک دن ایک مہینہ جیسا ہوگا، اور ایک دن جمعہ کی طرح ہوگا، اور تمام دن عام دنوں کی طرح ہوگا، تمہارا عام دنوں کی طرح ہوگا۔ تو دیکھیے ایک دن کی مثال 3 طرح سے دیا ہے، سال بھر کا دن بھی ہوگا، ایک مہینہ کا بھی دن ہوگا، ایک جمعہ کے دن کے مقدار بھی ہوگا، اور باقی دن نارمل ہوگا۔ تو دوسرا سوال صحابہ نے کیا، دوسرا سوال یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول کہ اس دن میں جو دن ایک سال کے برابر ہوگا تو ہماری نماز کیسے کافی ہوگی؟ ایک دن کی نماز ہم 5 نماز پڑھیں گے، یہ 5 نماز ایک سال کے لیے کافی ہوگی؟ جو دن تو ایک ہی ہوگا۔ تو اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نہیں، تم اس کو اندازہ کر کے پڑھنا، یعنی 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز پڑھنا، پھر باقی دنوں میں، باقی وقتوں میں جو ہے اس کی مقدار تعین کر لے، اس وقت کے مقدار کے لحاظ سے تم پڑھتے رہنا، یعنی ایک ہی دن ہے لیکن 5 جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نارمل 5 وقت میں کتنے ٹائم آتا ہے، اتنے دائرے میں تم 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا۔ ایک مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جن ملکوں میں بڑی رات ہوتی ہے اور بڑا دن ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ یہ مسئلہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے آدمی کو سعودی عرب کے مفتی اعظم سے، ابن باز سے پوچھتے ہوئے کتاب میں لکھا ہوا ہے یہی مسئلہ۔ آگے چلتا ہوں، پھر تیسرا سوال ہے نا، اب تیسرا سوال صحابہ نے یہ کیا کہ اے اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنا تیزی سے چلے گا، یعنی کتنا اس کی فاسٹ رفتار ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالغیث استدرجتہ الریاح، وہ بادل جس کو ہوا پیچھے سے دھکا دیتی لے کے جاتا ہو، یعنی یہ اسپیڈ کی کیفیت بتایا رسول اللہ۔ دیکھیں نا بادل ابھی امریکہ میں ہے، ابھی یہاں جاتا ہے، ابھی یہاں ہے، ابھی چلا گیا ہندوستان میں۔ تو بادل کی سب سے بڑی اسپیڈ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ہے، جس کے پیچھے ہوا، طوفانی ہوا ہو، اس کو لے کے اڑ جائے تو اتنی اسپیڈ سے وہ چلے گا بادلوں کی طرح۔ یہ 3 سوال کا جواب ہو گیا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے بھی یہ 3 سوال ایک طرف سے یاد نہیں لگے، آگے پیچھے ہو جائے، لیکن ابھی پڑھتے جا رہا ہوں۔ فیاتی علی القوم، پھر وہ کسی قوم پر آئے گا، کسی گاؤں والے پر، کسی بستی والوں پر آئے گا، ان کو پکارے گا کہ تم ہم پر ایمان لے آؤ، تو لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور ان کی ساری بات مان لیں گے۔ پھر وہ دجال آسمان کو حکم دے گا کہ تم پانی برساؤ، تو بارش بھی ہوگی۔ پھر زمین کو حکم دے گا کہ پودے اگاؤ، تو پودے بھی اگیں گے۔ پھر وہ جانور جو باہر شہر سے باہر چرتے ہوں گے جانور، وہ شام کو اپنے گھر آئیں گے تو اس کا کوہان بہت اونچا ہوگا۔ اب کوہان تو صرف اونٹ کا اونچا ہوتا ہے، تو اس کا کوہان بہت اونچا ہو جائے گا شام کو آئے گا تو، اور اس کے تھن جو ہے دودھ کے بہت بڑے ہو جائیں گے، اور اس کے جو ہے کونکھ، پیٹ جو ہے بہت پھیل جائے گا۔ یہ بات بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس قوم کی بات ہے جس قوم کے لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے، اس کے آمنا صدقنا اس کو کہیں گے، اس کو اللہ مان لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی صفت بیان کیا کہ پانی بھی برسائے گا، زمین سے غلے بھی اگائے گا، اور جانوروں کی حالات بھی بدل جائیں گے۔ اب اس قوم کی بات چل رہا ہوں، دوسری قوم کے بارے میں۔ اب اس قوم پر بھی آئے گا وہ، جہاں کے لوگوں کو دعوت دے گا کہ اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ لوگ ٹھکرا دیں گے ان کی بات کو، اس کی بات پر نہیں آئیں گے۔ اور جب وہ لوگ واپس آئے گا وہاں سے،
دجال کے پاس سے، اور جب صبح ہوگی تو ان کے مال اموال جتنے ان کے پاس تھے سب ختم ہو جائے گا اور زمین چٹیل میدان ہو جائے گی. یہ ایمان والوں کے ایریا میں. جو لوگ اس کا ایمان نہیں، اس پر ایمان نہیں لائے گا، اس کی مخالفت میں بولے گا، اس کا یہ حال ہوگا. پھر وہ ایک چٹیل میدان کی طرف جائے گا، یعنی دجال چٹیل میدان کو کہے گا کہ تمہارے اندر جتنے خزانے ہیں وہ خزانے نکالو. وہ سارے خزانے زمین سے نکل کے باہر آ جائیں گے. کیسے؟ اور اس دجال کے پیچھے خزانہ، چاندی سونا ہیرے جواہرات سارے خزانے زمین کے دجال کے پیچھے چلے گا. جیسے کہ شہد کی رانی ہو اور اس کے پیچھے سارے شہد دیوانے ہوتے ہیں، ویسے اس کے پیچھے چلتا رہے گا. دیکھیے یہاں ایک لفظ ہے کہ یعاصی بالنحل. یہ مشکل، کل جو ہے میں کچھ الفاظ پڑھا تھا، اس میں آج بھی موقع ملے گا تو بہت مشکل الفاظ اس میں استعمال ہوا ہے. عام لوگوں کے سمجھنے کے الفاظ نہیں ہیں. چلتے ہیں آگے. پھر دجال، یہ یہاں تک ہوا ان لوگوں کی بات جو لوگ انکار کر دیں گے، اور پھر وہ خزانے کو زمین کو حکم دے گا. یہ ایسا ہوگا. آگے کہتا ہے کہ دجال ایک شخص کو بلائے گا، جو شخص یعنی بھرا جوان ہوتا ہے. ایک جوانی آتی ہے، اس پہ صحت بھی اچھی ہوتی ہے، نکھار بھی آتا ہے، تو بڑی جوانی والا شخص آئے گا اور اس کو گردن سے اڑا دے گا، اس کی تلوار سے گردن اس کی اڑا دے گا اور پھر اس کو دو ٹکڑے کر دے گا. جس طرح سے جان بوجھ کر تیر مارا جاتا ہے کسی کو اور مار دیا جاتا ہے، اس طرح سے اس کو مارے گا نشانہ بنا کر کے. چونکہ ایسا لفظ لکھا ہے اس لیے میں بول رہا ہوں. پھر اس کو بلائے گا، مردہ کو جس کو گردن کاٹ دیا ہوگا، جس کو مار دیا ہوگا، اس کو دوبارہ اٹھائے گا، اٹھو، اس کو پکارے گا. پھر وہ زندہ ہو کر اس کی طرف جائے گا اور اس کے چہرے کھلکھلاتے ہوئے ہوں گے، ہنستے ہوئے ہوں گے، حساس بساس انسان ہوگا. یہ کیفیت ہوگی. یہ دجال کا آخری وقت ہے. دجال کا یہ آخری وقت ہے کہ ایک نوجوان، صحت مند نوجوان کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر کے اس کو کہے گا میری طرف آؤ. وہ آئے گا ہنستے کھیلتے بہت. یہ اس کا آخری مرحلہ ہے. تو یہ چند بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ دجال کے بارے میں، اور بہت سی باتیں دوسری حدیث میں آئیں گی. یہاں پر اس حدیث میں اتنی بات آئی ہے. بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ایک جگہ رکا ہوں، فرسٹ اسٹینڈ ہے یہ. آگے چلتا ہوں. آگے ہے اسی حالت میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ دمشق کے مشرقی سفید مینارہ کے نزدیک وہ نازل ہوں گے اور وہ زرد رنگ کے سبز رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ہوں گے. زرد نہیں، سبز رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ہوں گے اور دمشق ابھی ہے دمشق کے مشرقی سفید کنارے پر نازل ہوں گے. اور آگے چلتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دونوں ہاتھ دو فرشتے کے کندھے پر ہوں گے. اس طرح سے نازل ہوں گے. جب سر نیچے کریں گے تو یعنی پانی کے قطرات گریں گے، اور جب سر اوپر کریں گے تو پانی کے قطرے لولو و مرجان اور بہترین ہیروں کی طرح یعنی چمکدار نکلیں گے، گریں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اور کوئی کافر جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی سانس پہنچے گی وہ کافر زندہ نہیں رہے گا. کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی. یہ لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ جہاں تک ان کے سانس کی جو آواز ہے نا، حرکت، اس سے جو ہے کافر مر جائے گا. سانس کی جو پہنچ ہے جہاں تک نظر دیکھ سکتی ہے وہاں تک کے کافر مر جائیں گے.
اب اس مقام پر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال، عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے، اور اس مقام کا نام لکھا ہے باب لد۔ باب تو من دروازہ، لد ایک جگہ ہے، اس دروازے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم پر آئیں گے جس کو اللہ تعالیٰ دجال کے شر سے محفوظ رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے چہرے پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کے اللہ کے یہاں اونچے درجات کے بارے میں بتائیں گے کہ جنت میں تمہیں اللہ تعالیٰ یہ درجہ دے گا۔ اسی حال میں، اسی دوران اللہ تبارک تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کریں گے کہ ایک ایسی قوم میں نے نکالا ہے، ایک ایسی قوم پیدا کیا ہے جس کو کوئی طاقت قتل نہیں کر سکتی ہے۔ تشریح یہاں نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ خبر دے گا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم ایسی قوم بھی پیدا کی ہیں جس کو کوئی شخص قتل نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کو دبا نہیں سکتا ہے۔ اب جو ہے آپ ہماری قوم کو، سارے لوگوں کو طور پہاڑ پر لے جاؤ۔ وہ سب لوگ کو طور پہاڑ پر لے جائیں گے۔ یہ تو طور پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو نکالے گا۔ قرآن میں ہے، یہاں پر وہی لفظ لکھا ہے کہ ہر اونچی جگہ سے ڈھلائی کی طرف جو آتا ہے آدمی تو کتنا تیزی سے آتا ہے، اسی کیفیت سے دجال آئے گا۔ دجال نہیں، یہ یاجوج و ماجوج آئے گا۔ تو کہتے ہیں یاجوج و ماجوج کے پہلا گروپ جو آئے گا وہ بحیرہ طبریہ ایک سمندر کا نہیں، اس کو خلیج کہیے، تو اس خلیج سمندر کا کنارے کا حصہ یا کوئی چھوٹا علاقہ ہوگا سمندر کا، کہتے ہیں اس جگہ پر جب وہ اس کا کیا نام ہے یاجوج و ماجوج کا پہلا گروپ جو آئے گا تو اس کے سارے پانی وہ پی لے گا۔ پھر دوسرا گروپ آئے گا تو وہ لوگ کہنے لگا کہ یہاں پر تو کبھی پانی ہوا کرتا تھا، تو یعنی اس کو دوسرے گروپ کو پانی نہیں ملے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو پہاڑ کے اوپر پر ہوں گے۔ اس وقت مال مویشی، گائے کے ایک سر، یعنی ایک گائے سمجھو، سر کا لفظ لکھا ہے یہاں پر کہ ایک بیل کا سر، یا ایک بیل سمجھیے، ایک بیل اس وقت دنیا میں 1000 سونے کا جو دینار ہوتا ہے اس سے زیادہ قیمتی مانا جائے گا۔ یعنی کس حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، آج کی دنیا میں جو 1000 دینار ہے اس سے زیادہ قیمتی ایک جانور ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سب اللہ کی طرف رجوع کریں گے، دعا کریں گے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر دعا کریں گے، کس کے خلاف؟ یاجوج ماجوج کے خلاف۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کے گردن پر ایک تھوڑا سا کیڑا ڈال دے گا۔ وہ کیڑا صبح ہوتے ہوئے اس سارے یاجوج ماجوج کو جیسے یعنی وبا آتا ہے مچھلیوں میں، سب مر جاتا ہے، ایک طرف سے ڈال دو تو دیکھو جہاں تک نظر آتی ہے مچھلیاں نظر آتی ہے، ویسے ہی یاجوج ماجوج کا حال ہوگا۔ پورے پرندے یعنی شکار ہو کر کے مر کر کے پڑا رہے گا۔ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یہ یاجوج ماجوج مردہ نہیں ہوں گے، ہر جگہ وہی ملے گا، لیکن اس کی بو مہک سے یعنی بہت پریشان ہوگا لوگ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایک پرندہ کو بھیجے گا اوپر سے، وہ پرندہ بختی اونٹ کے گردن کے برابر ہوگا۔ یعنی ایک پرندہ، اب پرندہ کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے، اس سے بڑا تو نہیں ہوتا ہے۔ تو بختی اونٹ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے گردن کے برابر کا ایک چڑیا ہوگی،
وہ چڑیا کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا. یہ ان سارے یاجوج ماجوج کے مردے کو اٹھا کر لے جائیں گے اور اللہ جہاں چاہے گا وہاں اس کو پہنچا دے گا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا اور اس بارش میں کوئی علاقہ کوئی گھر چھوٹا پختہ غیر پختہ نہیں ہوگا مگر وہ بارش ہر جگہ پہنچے گی اور پوری سرزمین کو پاک کر کے رکھ دے گی. اور پاک ایسا صاف جیسا کہ ایک چٹان ہے, پختہ چٹان ہے جس پہ کچھ نہیں. ایک چٹان ہو اس پر آپ کو مٹیاں نہیں, مٹی یا گرد و غبار تھوڑا بیٹھتا لیکن پھر بھی نظر نہیں آتا جلدی سے, اس طرح کے صاف ہو جائے گا. پھر زمین سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پھل پودے آپ نکالو. یعنی پہلے کے تو مردہ گند تھا, اس کے مردے کی وجہ سے, دجال کے مردوں کی وجہ سے, دجال نہیں یاجوج ماجوج. اب اس کی صفائی کے بعد اب زمین سے پیداوار نکلے گا اور کہا جائے گا زمین کو, یہ کون کہے گا, یہ اللہ تعالیٰ کہے گا یا کون کہے گا؟ ثم یقال لی, کہا جائے گا, کہنے والا معلوم نہیں کون, اللہ تعالیٰ کہیں گے, فرشتے کہیں گے, انبیاء علیہ السلام کہیں گے, معلوم نہیں. کہ کہا جائے گا زمین سے کہ امبتی صبرک وردی برکاتک, تمہارے پاس جو برکات اچھائیاں ہیں وہ زمین میں, جو اچھے غذا وغیرہ وغیرہ اچھے پھل, وہ سارے دوبارہ زمین میں آ جائے گی. کہتے ہیں فیومئذ, اب ایک نئی بات بتا رہے ہیں کہ عجیب بات بتا رہے ہیں آگے. فیومئذ تاکل العصابۃ من الرمان, کہ اس دن ایک بڑی جماعت مل کر کے بھی ایک انار کو نہیں کھا سکتا ہے. اللہ اکبر. اور اس انار کے ایک چھلکے کے نیچے سارے لوگ سایہ میں رہیں گے. انار کے ایک چھلکا کے نیچے سارے لوگ اس کے سایہ میں ہوں گے. اور تھوڑے سے دودھ میں جو برکت ہوگی, کہتے ہیں کہ اونٹ کے دودھ میں, ایک تھوڑے سے دودھ میں جو برکت ہوگی جو ایک لوگوں کی بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی. اسی طرح گائے کے دودھ میں اتنا زیادہ برکت ہوگی کہ بہت سے لوگوں, ایک قبیلہ کے لوگ, پہلے تھا بہت سے لوگ, اب ہے پہلے تو اونٹ کے دودھ تھا تو اونٹ کے دودھ میں بے شمار لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اور آگے کہا گائے کے دودھ میں ایک قبیلہ کے لوگ استفادہ کریں گے. قبیلہ تو اس سے چھوٹا ہوتا ہے نا, یعنی 200 گاؤں کا, 2000 گاؤں کا, اس سے بڑا تو نہیں ہوگا, اتنا ہی ہوگا. اب آتے ہیں, اور بکری کے دودھ کافی ہوگا ایک قبیلے کے, چھوٹا قبیلہ ہوتا ہے نا, قبیلہ کا چھوٹا قبیلہ, بچہ قبیلہ, اس کے لیے, جس کو عربی میں کہا جاتا ہے فخذ بولا جاتا ہے, قبیلہ سے چھوٹا. کہتے ہیں یہاں تو خوشحال ہو گیا, لوگ اچھے حالات میں آ گئے, خوشحالی ہو گئی, یعنی مال مال ہو گیا, ہر طرح کھانے پینے کے ہر چیز فراوانی سے ملنے لگی. اب کیا ہوگا, آگے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے ہی حالت میں اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا. وہ پاکیزہ ہوا انسان کے بغل کے نیچے سے آئے گا, انسان کو وہ ہوا لگے گی. پھر کیا ہوگا کہ سارے مومن اور سارے مسلمان, سب کی روح قبض ہو جائے گی, سارے مسلم مر جائیں گے. اور اس وقت صرف اور صرف اشرار الناس, دنیا کے کمینے ترین لوگ باقی رہ جائیں گے. اور وہ لوگ, ایک لفظ دیکھتا ہوں اس کا معنی کیا مفہوم انہوں نے لیا ہے, تھوڑا سا رہ گیا ہے, گھبرائیے نہیں. لا حول ولا قوت, اس لیے نہیں مجھے سمجھ میں آیا. کہتے ہیں یتحارجون فیہا تحارج الحمر, کہتے ہیں یہ کمینے ترین جو لوگ رہ جائیں گے یہ عورتوں سے ایسے زنا کریں گے روڈ پر جیسے کہ گدھے. یہ لفظ مشکل لفظ ہے, اس لیے میں نے معنی دیکھا اس کا. آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلیہم تقوم الساعہ, اسی اشرار القوم پر قیامت قائم ہوگی. یعنی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ پہلے روح قبضہ کر لے گا, وہ اچھی ایک پاکیزہ روح سے, یعنی ہوا کے ذریعے سے, تو رہ جائیں کمینے لوگ.
تو اس وقت کی حالت جو بتایا، یہ الفاظ سب ہم لوگوں کو عام عربیوں میں نہیں استعمال ہوتی ہے، اس لیے مجھے معنی دیکھنا پڑا۔ بہرحال معنی یہ ہے کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح عورتوں کے ساتھ زنا کریں گے عام روڈوں پر، اور اسی پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ روایت جو نقل کی ہے پوری، یہ ہے مسلم شریف کی روایت۔ تو اس کے علاوہ اور بھی آج جو میں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ کیا نہیں ہوں، چھوڑ دیا ہوں، کل ترجمے کے ذیل میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ تو ایک حدیث کا ترجمہ یہ ہے گزرا۔ تو اس میں اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو ان اشرار قوم سے بچائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں جو لوگ مجبور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، اور جو کمزور ہیں ان کو کمزوری عطا فرمائے، اور جو جس محتاج میں پڑے، جس پریشانی میں پڑے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔